ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ، اور اس میں آج موضوع نفس ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے استاذ العلماء زینت الفقہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور تینوں شناخواں محمد عزیر عزیزی، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نفس کے حوالے سے بات ہوگی، نفس کی اقسام کیا ہے، نفس کس طرح مکر و فریب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ والوں نے کس طرح اس کو قابو کیا، اس کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو آپ تک پہنچے گی۔ اور آج ہمارے علماء حضرات جب اس پہ کلام فرمائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، جس کے لیے ممانعت ہوتی ہے وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت میں چاہتا ہوں کہ نفس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، بنیادی چیز اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلت وقت اور اذہان عوام کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں ودیعت فرمایا، راسخ فرمایا۔ علم الکلام کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ النفس هو الروح فی لسان شرع، کہ شرع کے زبان میں روح ہی نفس ہے، لیکن بعض نے اس میں مغایرت کی ہے کہ روح علیحدہ ہے اور نفس علیحدہ ہے۔ بہرحال اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور انٹرنل طور پہ جو باہر شیطان موجود ہے اس کو مدد دیتا ہے۔ اس کی تین صفات معروف ہیں جو قرآن عظیم میں ذکر کی گئیں، کہ کبھی تو یہ جو اپنی اصل فطرت پر ہوتا ہے اس کا کام ہے برائی کی دعوت دینا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو ہم اس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں، یہ ضمیر کی آواز، ضمیر ملامت کر رہا ہے، وہ اصل میں نفس پھر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے پہلے پوری پاور سے کام میں لگاتا ہے، اور جب انسان کر لیتا ہے تو خود اسی کو ملامت کرتا ہے، تو نے کیوں کیا کم بخت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم یاد کرتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اکابرین کے اور تعلیم شرع کی روشنی میں اس پہ غلبہ پا کر اس کو اطاعت باری تعالیٰ میں مشغول رکھ کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اسی کو پھر نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس نکل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، وہ راضی تجھ سے اور تو اس سے راضی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نفس ایک باطنی چیز ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ نظر تو آتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچانک ایک خواہش بیدار ہوتی ہے یار گرم چائے پینی چاہیے، تو ہم کہہ دیتے ہیں اس سے یار کچھ چائے وے تو لا کے رکھو، کوئی چائے نہیں لا کے رکھتے ہو تم لوگ۔ اچھا اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی کچھ ہوتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پی لیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ جی فلاں جگہ کی نہاری کھا لیں، کبھی لیٹنے کو دل چاہتا ہے، کبھی ہم سوئچ آن کرتے ہیں کسی ایسے چینل بدل رہے ہوتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے اسٹاپ، ہم وہیں رک جاتے ہیں۔ تو یوں پہچاننا چاہیے عوام کو یہ اندر سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم اپنے ذہن سے کام کر رہے ہیں، میں دل سے کام کر رہا ہوں، وہ اصل میں دل یا ذہن نے اصل میں تو پیچھے یہ نفس کار فرما ہوتا ہے۔ تو یوں جب ہم اس کی آوازوں کو سمجھنا شروع کریں گے بار بار تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ایک مخلوق باقاعدہ اندر ہے جو ہمیں کبھی فضولیات کی دعوت دیتی ہے، کبھی مکروہات کی، کبھی حرام کی، اور کبھی نیکیوں کی بھی دعوت دیتی ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ باطن میں ایک مخلوق ہے اور اس کی تین صفات ہیں، ان تینوں صفات پر غور کر کے نفس مطمئنہ والی صفت جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب جب آپ ارشاد فرماتے ہیں تو آن لائن تعلیمات بھی دے رہے ہوتے ہیں ہمیں اور ہماری رہنمائی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے مانگی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لیکن مفتی صاحب چونکہ ظاہر ہے وہ ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں اور آپ کی بھی، اور آپ کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں مفتی صاحب نے اس پر وقت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے بہت عمدہ جامع کلام فرمایا۔ اس پر مزید بات کریں گے، انتہائی اہم موضوع ہے، اہل اللہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، تصانیف بہت موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ جب علماء حضرات ہم سنتے ہیں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ شامل کرتے ہیں اس وقت حمد رب جلیل، پیش کریں گے ہمارے تینوں شناخواں۔ بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ، یہ
زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع ہے نفس اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں خواہشات نفس کی کس طرح مذمت کی گئی ہے بہت سی آیات ہیں لیکن ظاہر ہے جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو تب ہم پر مستحضر ہوتی ہیں کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کس انداز میں مذمت آئی ہے خواہشات نفس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ ایک انسان جو کسی کی مرضی پہ چلے گا تو اس کے پاس چند آپشنز ہیں یا تو وہ اپنی عقل اور گمان کے پیچھے چلے گا یا اپنے نفس کے پیچھے چلے گا یا رب کائنات کے حکم کے مطابق چلے گا اس لیے قرآن کریم نے رب کائنات کے حکم کے مطابق چلنے کا حکم اور اس پر بھی جو بات کی ہے وہ بڑی واضح ہے نفس کی شرارتیں بڑی واضح ہیں عقل اس کا دائرہ کار بڑا واضح ہے ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دیا اور نفس پہ تو اتنی بات کی ہے کیونکہ نفس ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اِن یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ حقیقت یہ ہے کہ علم اور ہدایت وہاں سے آ رہا ہے اور پیروی یہ کہاں پہ کر رہے ہیں تو بڑی واضح اچھا پھر فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ذرا اس پر غور تو کرو کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے کیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے کوئی اس کا وکیل بن سکتا ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون آپ کو لگتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کے تو پھر کس کے پیچھے چلنا ہے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون فرمایا کہ ہم نے ایک شریعت دی ہے ایک ضابطہ دیا ہے قانون دیا ہے
اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور خواہشوں کے مطابق ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے آپ نے نہیں چلنا۔ قانون کس کا بنے گا؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ خواہش کے مطابق قانون مت بنانا، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ نے قانون بنانا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے نفس کی جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یہ بات بھی واضح کر دی گئی۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ وہ شخص جو خدا کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خواہش پہ عمل کر رہا ہے؟ اور اس کی خواہش اس کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے۔ میں خواہش پہ عمل کروں گا، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اللہ پاک بیان فرماتا ہے، لیکن کہا جو آخرت کا مزہ ہے وہ ہم نے اپنی شریعت پر عمل کرنے میں رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سب سے خطرناک بات قرآن نے بیان کی، خواہش پہ عمل کرتے کرتے خدا دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ تم اسے دیکھتے ہو، اس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ شرک ہے ایک طرح کا کہ آپ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے ایک اور اپنا معبود بنا لیا، اس کو قرآن نے الہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اپنے من میں چھپا ہوا ایک آپ نے خدا بنایا ہوا ہے جو آپ کی نفس کی خواہش ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے دل پہ مہر لگتی ہے، آنکھوں پہ پردہ آتا ہے اور ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے پورے قرآن نے بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ سمجھا دیا ہے، جو نفس کا غلام بنتا ہے وہ غلام ہی رہتا ہے، اور جو خدا کا غلام بنتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت اچھے انداز میں انسان کو پیدا کیا گیا، شتر بے مہار کی طرح چھوڑا نہیں گیا، بلکہ اس کو لائن آف ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا اوامر و نواہی ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے۔ اچھا، نفس کی اقسام کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو کتنی اقسام ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر قبلہ مفتی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے نفس کی اقسام پر بڑا خوبصورت فرمان ارشاد کیا ہے، اور یہ بات تو طے ہے، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ یہ نفس اور روح کی مغایرت کا بھی ایک قول ہمارے صوفیہ اور علماء نے ذکر کیا کہ نفس ایک علیحدہ شے ہے اور روح جو ہے وہ علیحدہ شے ہے۔ اور نفس بنیادی طور پر ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ جو انسان کو گناہ کی جانب ابھارتی ہے۔ جب ہم اقسام کی بات کرتے ہیں تو بنیادی جو 3 اقسام ذکر کی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جس کی جانب پہلے بھی اشارہ ہوا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ پھر جب انہیں مزید ایلوبریٹ کیا جاتا ہے، مزید ان کی اقسام کی جاتی ہیں، تو ان میں پھر ہمیں نفس ملہمہ بھی نظر آتا ہے، راضیہ بھی نظر آتا ہے، مرضیہ بھی نظر آتا ہے، اور کاملہ بھی نظر آتا ہے۔ ابتدا جو ہے وہ نفس امارہ سے ہو رہی ہے، اور اسی کی جانب جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے کہ جب آپ قید خانے سے باہر تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ کو اللہ رب العزت نے جس طرح سے پاکی عطا فرمائی اور اس کا اعلان ہوا، تو آپ نے اس میں کوئی فخر نہیں فرمایا، بلکہ اسی جانب اشارہ کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ نفس تو بہت بڑا گناہوں کی جانب ابھارنے والا ہے، لیکن اللہ کا فضل میرے ساتھ شامل حال رہا کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی فخر نہیں کرتا۔ تو یہ سرکش جو نفس ہے اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو ابھارتا ہے اس بات پر کہ رب کی نافرمانی کی جانب جاؤ۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آتا ہے جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفس لوامہ کا مقام ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عنایات میں سے ایک خاص عنایت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں رب ذوالجلال اس احساس کی چنگاری کو قائم رکھتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسے وقت عنایت فرماتا ہے۔ اور پھر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نفس لوامہ کی قسم رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر وہ تیسری قسم ہے کہ جس کا حصول ہر صاحب ایمان کی منزل ہے اور مقصود ہے، جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اسی نفس مطمئنہ کو جب ہم مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں تو اس کی اگلی ہی آیت میں، سورہ فجر کی آخری آیات ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ صوفیاء نے اس راضیہ اور مرضیہ دونوں کو نفس کی اقسام ذکر کی کہ یہ راضیہ کیسے ہے۔ فرمایا کہ راضیہ نفس کا حامل وہ شخص ہے
کہ جو اپنے ہر عمل کو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے یا بڑے سے بڑا، اس کی خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر وہ اس منزل پر پہنچتے پہنچتے اور اس مجاہدے کے ذریعے سے کہ ہر عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، پھر مرضیہ کا مقام آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کی مرضی کو ایسا قبول فرماتا ہے، پھر جو بندہ کہتا ہے رب ذوالجلال اس کے مطابق فرماتا ہے. جیسے آپ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی ہے باری تعالیٰ کہ میری قوم کو، میری امت کو قیامت تک قائم رکھنا، انہیں عذاب دے کر ازلی طور پر ختم نہ فرما دینا. یہ رب ذوالجلال کے حبیب کی خواہش ہے. مرضیہ نفس کے حامل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال ویسے ہی معاملہ فرما رہے ہیں. جناب نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. باری تعالیٰ نافرمانوں میں سے کسی کے گھر کا نشان بھی زمین پر باقی نہ رکھنا. فرمایا کہتے تو نوح علیہ السلام ہے، ان کی مرضی پر رب ذوالجلال ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. اور اگر آپ اپنے اسلاف امت اور صوفیاء کی صفوں میں دیکھیں تو بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا احوال ہمارے سامنے ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں کہا اس سے کیا پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی سے کائنات چلتی ہے. پوچھنے والا پریشان، حضرت آپ کی مرضی سے کائنات چلتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی رب کے تابع کر دی ہے، اب رب کی مرضی میری ہی مرضی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. جب میری مرضی اور اس کی مرضی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ پھر میری مرضی سے کائنات چلتی. تو یہ راضیہ، مرضیہ، اور پھر ان تمام کے بعد وہ نفس کاملہ ہے جس کے لیے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر وہ ایسی منازل ہیں کہ جب وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اپنا سجدہ شکر کے لیے جبین نیاز کو جھکا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہا ہو. کیا کہنے اس سیگمنٹ میں ہم نے قرآن کریم میں جس طرح نفسانی خواہشات کی مذمت کے حوالے سے آیات آئی، اس پر علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے کلام فرمایا، اور اس کے بعد نفس کی جو اقسام ہے اس پر علامہ اکرام حسین القادری صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں موضوع ہے نفس، اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی بیش بہا مقامات پر ذکر آیا ہے کس طرح نفس جو ہے مکروہ فریب میں مبتلا کرتا ہے. یہی سوال میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ نفس جو ہے کس طرح مکروہ فریب میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس کی دعوت ہی ہوتی ہے، جیسے شیطان کی دعوت ہوتی ہے ایسی ہمارے قلب پر اس کی بھی دعوت وارد ہوتی ہے. ہمارے دل پر 3 طرح کی دعوتیں عمومی طور پر آتی ہیں، ایک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نفس کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ان تینوں میں فرق جاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات نفس جو ہوتا ہے یہ نیکی کی بھی دعوت دیتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی ایک چال پوشیدہ ہوتی ہے. اچھا. مثال کے طور پر جیسے بڑی رات ہے، یہ بڑی شب قدر وغیرہ آتی ہیں، اب اس میں انسان نماز پڑھے، قضا نمازیں پہلے کی ادا کرے، قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے تو نفس کو تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے، تو اندر سے مشورہ دے گا دروشی پڑھ لے. محفل آ رہی ہے ٹی وی پہ، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، محفل بھی تو بہت بابرکت چیز ہے، اور واقعی ہے بابرکت، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اب بظاہر ہمیں مشورہ اس کا ایک نیکی کا مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کسی بڑے مشقت والے کام کے مقابلے میں اگر دعوت مل رہی ہے تو اس میں بھی نفسانیت کا دخل ہے. ہاں جی، تو وہ نفس ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کے بعد چھوٹی چھوٹی خواہشات پہلے پوری کرواتا ہے. اگر انسان اس کی خواہشات پوری کرنے لگے تو اس کی کیفیت ایک بچے کی مثل ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کی کچھ جائز خواہشات پوری کر دیں تو وہ اپنی بات منوانے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اور ضدی ہو جاتا ہے کہ پھر اگر وہ کوئی ناجائز خواہش کا اظہار کرے، آپ اس سے منع کریں، وہ اس میں بھی روتا چلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں ماں باپ ناجائز خواہشات بھی پوری کر دیتے ہیں. ایسی انسان جو ہے جیسے حضرت نے جو جتنی بھی آیات پڑھیں یہ ان خواہشات کے بارے میں ہیں جو شریعت سے براہ راست متصادم ہوں، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے ساتھ. تو لیکن ابھی اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے یہ چال کیا چلتا ہے، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہاں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ. آدمی اگر اعمال و افعال کو دیکھے پھر نفس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن ان کی تکمیل سے یہ ایک تقویت حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور تقویت حاصل کرنے کے بعد جب مضبوط ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے تم یہ حرام بھی دیکھو. اس لیے آپ یہ دیکھیں بعض اوقات انسان خدا کا واسطہ دے، رسول کا واسطہ دے کہ مجھے نہ بہکا، لیکن نہ شیطان باز آتا ہے نہ یہ دو بے رحم دشمن ہے، انسان سے گناہ کروا لیتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، دیگر کام ہو جاتے ہیں.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی دعوت ہے، اور دعوت قبول کرنا تباہی ہے۔ تو اس کی خواہشات جو 3 طرح کی ہوتی ہیں کہ حرام بھی ہے اور نیکی کی دعوت بھی ہے جو بڑے نیک عمل کے مقابلے، اور مباح خواہشات، نہ گناہ نہ ثواب۔ اس پر کچھ کلام ہاں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ یہ سب چائے پینا، ٹھنڈا پانی پینا، اچھے کپڑے پہننا اور دوستوں کے پاس بیٹھ کے بات کرنا تھوڑی بہت، یہ مباح خواہشات ہیں۔ اگر تو وہ نیکی کی ہے، کوئی مطلب اچھی نیت کے ساتھ ہے، تو درجہ استحباب میں بھی آئیں گی۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، جب ہم اس کی مباح خواہشات پوری کرتے ہیں تو تقویت پاتا ہے۔ اس لیے اکابرین نے لکھا ہے کہ اس کی مباح خواہشات کو بھی روکا جائے، مکمل طور پہ نہیں، اس وقت تک جب تک یہ مکمل طور پہ قابو میں نہ آ جائے۔ تو یہ یعنی جیسے اب آپ کے 10 خواہشات ہیں تو عادت بنائیں کہ 5 خواہشات تو اس کے رد کرنی ہے۔ ٹھنڈا پانی کی خواہش کریں تو نہ پئیں، دیر سے پئیں، یا ٹھنڈے کے بجائے گرم پئیں تو یہ اور زیادہ مقابلہ ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح گرم چائے کے بجائے ٹھنڈی چائے پی لی، بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے یا کسی دکان کے پاس سے تکے کی خوشبو آ رہی ہیں اور نفس نے کہا حضور ذرا کرم فرمائیے، اور آپ نے کہا کہ نہیں جا کے دال کھا لی، تو یہ اور اس پہ قہر ہے۔ تو یوں مطلب کچھ اس کی خواہشات کو جب ہم کچلتے ہیں تو پھر ایک روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ روحانی طاقت شیطان کو بھی دور کرتی ہے اور نفس کو بھی مغلوب کرتی ہے، اور انسان مقابلہ اچھے انداز سے کر لیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ مغلوب ہو جائے، مغلوب کا مطلب مطیع و فرما بردار، آپ کہیں یہ نیک عمل کر، یس باس، آپ کہیں اس سے رک جاؤ، یس باس، بالکل مزاحمت نہ کرے، مطیع و فرما بردار ہو جائے، تو پھر اس کو زیادہ کچلنے کی حاجت نہیں ہے کہ اس کو سل بٹے پہ لے کے بالکل چٹنی بنا دی جائے، کیونکہ اکابرین نے اس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی بھی رکھی ہے۔ اگر گھوڑا سرکشی کرے تو 2 کام کریں، اس کا کھانا پینا کم کر دیں اور بھاری بوجھ لاد دیں، تو وہ پھر سرکشی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب مطیع فرما بردار ہو گیا تو آپ نے چاقو لے کے اس کی پسلی میں مار دیا کہ یہ مر ہی جائے، تو مارنا نہیں ہے بھائی، اس کو قابو میں کرنا، تو وہ ہو گیا قابو میں، اب کیوں مار رہا اس کو کوڑے اور چھریاں؟ اسی طریقے سے اسی لیے آپ دیکھیں اکابرین نے اچھا کھایا بھی ہے، اچھا پیا بھی ہے، میرے آقا سے بھی منقول ہے۔ غوث پاک مرغے کی رانی کھا رہے تھے نا جب وہ اماں آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو کی روٹی اور آپ خود یہ کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر وہ مرغے پہ ہاتھ پھیرا اور قم باذن اللہ کہا تو وہ کھڑا ہو گیا، فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو مرغہ بھی کھائے گا۔ ہم کو اگر بامل پیر صاحب، متقی پیر صاحب ران کھا رہے ہو نا تو اشارہ کرتے ہیں تیسری ہے، تیسری، ابے بھائی اپنا کھا رہا ہے کہ پیر صاحب کی رانے گن رہا ہے؟ وہ پائے کی ہڈی اٹھا لے تو مار دے پایا کھا رہے ہیں، بھائی تو وہ بھی انسان ہے، کھانے تو ان کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ خواہشات اتنی غالب آ رہی ہیں کہ پھر وہ نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر مغلوب نفس نہیں جا رہا نافرمانی کی طرف، پھر آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اس پہ ٹائم کم ہے ورنہ پھر اس پہ اور کلام ہو۔ ہمارے نبی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو اس لیے عوام کو سمجھنا چاہیے جب یہ کہا جاتا ہے یہ نفس کو قابو میں کریں، اس کی خواہشات پوری نہ کریں، تو یہ نہیں ہے مطلب کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جنگلوں میں نکل جائیں، بلکہ راہ اعتدال میں لے کر آئیں، شریعت کے تابع لے کر آئیں۔ مباح خواہش پوری کریں تو حرام کی طرف نہ بڑھیں، حرام کی طرف بڑھنے لگے تو مباح پر بھی آپ کو پھر بین لگانا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ مطیع و فرما بردار ہوگا۔ بڑے نازک معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے کیا ہر خواہش ہماری نفسانی خواہش ہے، یا نفس ہمیں ظاہر اگر انسان کو پیاس لگ رہی ہے اور پانی پینا چاہتا ہے تو اس کی ضرورت بھی جسمانی، کھانے کے لیے اگر بھوک لگ رہی ہے تو اس کی جسمانی ایک ضرورت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید میں انشاءاللہ کلام کروں گا اور سوال کی صورت میں پیش کروں گا مفتی صاحب کی خدمت میں، لیکن ایک بہت معروف جو قول بھی ہے یا حدیث شریف ہے تو آپ بتائیں گے مجھے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ جو الفاظ ہیں بحیثیت الفاظ کے، نہ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور محققین علماء نے فرمایا نہ ہی یہ حدیث کے الفاظ قول ہو سکتا ہے، ہاں یہ بزرگان دین کے اقوال میں سے۔ البتہ اس کے اگر معنی کو دیکھا جائے تو اس کا معنی قرآن میں بھی ہے اور اس کا معنی حدیث میں بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ظاہری زندگی میں انسان اپنے دوست کی بھی معرفت رکھتا ہے اور اپنے دشمن کی بھی معرفت رکھتا ہے، اگر اسے دشمن کے بارے میں خبر نہ ہو اور اس کی چالوں کے بارے میں خبر نہ ہو تو بھی وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، صرف دوستی اس کی کافی نہیں رہتی۔ یوں ہی باطنی اعتبار سے بھی ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، اس کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے واضح کر دی۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے آپ ساتھ رہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ نفس کی دشمنی واضح طور پہ قرآن کریم نے بیان فرما دی۔ جیسے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی کہ آپ اس کی چالوں کو سمجھیں، جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، کیسی چالیں کہ معرفت
بظاہر ایسا لگ رہا ہے نیکی کی طرف نیکی کی جبکہ وہ آپ کو بڑی نیکی سے روک رہا ہے. جی. تو من عرف نفسہ، جب انسان کو یہ اپنے نفس کی معرفت ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے یوں کھیلتا ہے، یہ مجھ سے یوں کھیلتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ اس پہ کنٹرول پاتے ہیں. اور اس مقام پہ جب آپ آ جاتے ہیں نا، فقد عرف ربہ، تو پھر آپ نے اپنے دوست کو بھی پہچان لیا جو آپ کا رب ہے، آپ کا دوست ہے. آپ اس نفس کی دشمنی کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کی دوستی کو پہچانیں گے. آپ اس نفس کی بے بسی کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کی قدرت کو پہچانیں گے. آپ اس کی بدصورتی کو پہچانیں گے تو رب کی خوبصورتی کو پہچانیں گے. تو یہ نفس کی جو معرفت ہے، یہ زندگی میں انسان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ قیمتی تحفہ ہے کہ انسان کو اپنی پہچان حاصل ہو جائے. اس مرحلے پر شامل کر رہے ہیں کلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے تینوں سناخہ. ماشاءاللہ. نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طوبیٰ کی جانب تکنے والو، طوبیٰ کی جانب تکنے والو، آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام اسی کا باب کرم ہے، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، دیکھ خم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بینی بینی خوشبو لہکی، بینی بینی خوشبو لہکی، بے دم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. نفس موضوع ہے علم و علماء میں، کتنی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، اور نفس کس کس انداز میں ہمیں جو ہے ورغلاتا ہے، مکر و فریب کا شکار کرتا ہے. یہ تو اللہ والوں کے واقعات پیش کیے گئے، ایک عام انسان پر کس طرح کے اس کے وار ہوتے ہیں اور کس حد تک انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے پناہ ہی مانگ سکتا ہے انسان. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اچھا، اہل اللہ کے حوالے سے، ان کے احوال کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ والوں نے نفس کی مخالفت کس انداز میں کی. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ جو ہے وہ سالک کے لیے ابتدا کا درجہ رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی سالک جو ہے اپنی منزل کو اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ جس وقت وہ اپنے مجاہدات میں کامل نہیں ہو جاتا. اور اگر ہم اپنی جملہ عبادات پر نظر کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ مخالفت نفس درکار ہے.
اس کی مختلف اقسام پر اور اس کے جو انداز ہیں انسان کو بہکانے کے، وہ سارے کے سارے ناظرین تک بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے پہنچائے۔ جی جی یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب اولیاء اور صالحین نے، سالکین نے اپنی ان منازل کو پانا ہے تو اس کے لیے مجاہدات ضروری ہیں، جس کا دوسرا نام مخالفت نفس ہے۔ نفس کی جیسے جیسے مخالفت کی جاتی رہتی ہے ویسے ویسے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی نفس کو آپ ہوائے نفس کا دوسرا نام دیتے ہیں، یعنی اس نفس کی وہ خواہشات کہ جس خواہشات کی بنیاد پر انسان اپنے لیے آرام اور سکون، یا پھر وہ مزین اور رائش شدہ وہ گناہ کے لوازمات کہ جس کے ذریعے سے وہ یاد الہی سے غافل ہو جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ جب انسان ہوائے نفس کی جانب جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع اور پیروی مت کرنا، یہ تمہیں اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا اور تم اس راہ سے ہٹ گئے، لہم عذاب شدید، تو پھر عذاب ہے، اور عذاب بھی ایسا ہے کہ جسے قرآن شدید کہہ رہا ہے، بما نسوا یوم الحساب۔ اور فرمایا کہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ تم آخرت کے دن کو بھولے، اس کے نتیجے میں خواہشات نفسانی نے تم پر اپنا غلبہ کیا۔ یہ ایک سمت تو عذاب شدید ہے کہ اگر اس کی اتباع کر لی، نہیں کی مخالفت نفس کیا ہے؟ جو صالحین اپنی مراتب کو طے کرتے رہتے ہیں، منزل ان کی کیا بنتی ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو اس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ یہ جو جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، یہ جنت ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جب ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس تزکیہ نفس میں نفس کی جانب سے جو گناہ کا ایک غلبہ ہم پر غالب آتا ہے، اس کو جب ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ نفس جس بنیاد پر انسان کو ابھارتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اعتبار سے بھی اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے۔ کبھی وہ پیٹ کی آگ مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی مال سے ہی وہ مرغن غذائیں حاصل کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہی آگ پیٹ ہی کی ہے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میں بڑے بڑے محلات میں رہوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھروں۔ پھر وہ اس تمیز کو بھول جاتا ہے کہ آیا اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سا رستہ لے رہا ہے، آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو جب یہاں پر آ کر نفس کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے، بالآخر وہ تھک ہار جاتا ہے، اور تھک ہار کر وہ آپ کا تابع ہو جاتا ہے اور آپ کی ہر بات ماننے لگ جاتا ہے، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ اسی ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا کہ آپ نے 10 سال تک وہ غذا نہیں کھائی کہ جس غذا کو کھانے کا ان کا من اور دل چاہا۔ 10 سال کے بعد انہوں نے یہ ایک ذہن میں خیال آیا کہ یار آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس چیز کو کھا لیا جائے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے نفس کو آزمائش میں ڈالتے ہوئے کہا کہ ہاں تیری خواہش پوری ہوگی، لیکن پہلے 2 رکعت میں اللہ کا پورا قرآن تلاوت کیا جائے۔ تو انہوں نے پورا قرآن تلاوت کیا۔ تلاوت کرنے کے بعد جب وہ اس کھانے کے قریب گئے، جیسے ہی لقمہ منہ میں جانے لگا تو ذہن میں پھر خیال آیا کہ کہیں یہ نفس یہ تو نہیں سوچ رہا کہ میں 10 سال کے بعد کامیاب ہو گیا ہوں۔ انہوں نے وہ لقمہ وہیں چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص جناب خوبصورت جو ہے کھانوں انواع و اقسام سامنے لے کر آیا، کہا کہ میں نے تو ابھی ترک کیا ہے، تم پھر لے کر آ گئے۔ فرمایا اب تو یہ آپ کو لینا پڑے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ ذوالنون مصری سے جا کر کہو کہ تم نے نفس کو اپنا ایسا تابع کیا ہے کہ اس کے ہر وار سے تم بچ گئے ہو، اب یہ محمد مصطفیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ضیافت ہو رہی۔ تو یہ اولیاء اور صالحین نے قرآن اور حدیث کے احکامات سے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نفس کا جو مارنا ہے اسے جہاد اکبر کہا گیا کہ غزوہ سے آتے حضور نے فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب جا رہے ہو۔ اور جب دریافت کیا گیا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ یہ وہی ہے کہ خواہشات نفسانی کو مارنا ہے اور نفس کی مخالفت ہے جس کے نتیجہ میں مراتب اور مدارج انسان طے کرتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، حضرت ذوالنون مصری بہت معروف بزرگ، بڑے واقعات ان کے ملتے ہیں۔ 10 سال تک انہوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے اگر نہ کھایا انسان تو کہا جاتا ہے یار کفران نعمت کر رہے ہیں آپ، اچھی بھلی اللہ نے حلال طیب چیز دیا آپ نہیں کھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا، کیا ہماری ہر ضرورت جو ہے یا اس کا پورا کرنا نفسانی خواہشات میں شامل کیا جائے گا؟ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ ہم کس طرح نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فرمائیے۔
جی دیکھیں لوگ جب صوفیہ کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو وہ ڈر جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کی اچھا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو تو دکھا دیا گیا جس میں ہر چیز کا ترک ہے، وہ پہلو نہیں دکھایا گیا جس میں چیزوں سے وقتی طور پہ حص بھی حاصل کیا گیا ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف آپ کے چوکھٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے برکتوں کی، اصل تو وہاں سے دیکھیں نا، صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو انہوں نے کچھ کھجور لا کے رکھی، سرکار نے فرمایا ہم نے ہانڈی پر کچھ ابلنے کی آواز سنی ہے، عرض کی وہ تو ہمارا صدقہ ہے، فرمایا تمہارا صدقہ ہے میرے لیے ہدیہ ہے، تو وہ بکری تھی وہ دستی لے کر آئیں، پھر سرکار نے فرمایا اور لاؤ، دوسری لے کر آئیں، سرکار نے فرمایا اور لاؤ، انہوں نے کہا رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، فرمایا اگر تم منع نہ کرتی میں جب تک مانگتا رہتا وہ آتی رہتی۔ اس کا مطلب جب تک مانگتا رہتا، اب دستی کھانا، اب ہمارے یہاں وہی میں نے سے مثال دی، پیر صاحب اگر دستی کھا رہے ہو نا تو دور سے دیکھ کے پکچر بنا لیں گے یوٹیوب پر ڈال دیں گے، جب پیروں کا یہ حال ہے تو ہم کیا کریں؟ اب لوگ کہیں گے یار یہ تو پیر بہت کھانا ہے، اسی لیے پیٹ بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، حالانکہ ہمارے بیٹھ کے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھا کھا کے بڑھ گئے ہیں پیٹ، اچھا خود سارا کھا لیں گے، پلیٹ اتنی بھریں گے، ہمارے لیے تو حلال طیب ہے، مولوی نہ کھائے، داڑھی والا نہ کھائے، صوفی نہ کھائے، مفتی صاحب نہ کھائے، شیخ نہ کھائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ جیسے بتایا نفس ایک سواری کی مثل ہے، سواری کو مارا نہیں جاتا، اس پہ سوار ہو کے فاصلہ طے کیا جاتا ہے۔ اب اگر سواری مطیع و فرما بردار ہے تو بیسٹ ہے، سیدھی جانب موڑو، ادھر مڑ جائے، جیسے گھوڑا لے لیں الٹی جانب، جنگوں کے اندر دیکھیں اشاروں پہ چلتے ہیں، آگے پیچھے یہ وہ، بس اب اس کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کیونکہ وہ سواری ہے، اگر نہیں کھلائیں گے پلائیں گے تو مر جائے گی، تو اس لیے اس کو کھلائیں بھی، آپ پلائیں بھی، اچھا پہنائیں بھی۔ ہاں جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب یہ حرام کی خواہش کر رہا ہے، حرام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کو اس کو روکنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اکابرین نے ضرور لکھا ہے کہ ایک تو وہی جیسے میں نے کہا مباح خواہشات کو روکیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی خواہشات یہ مباح بھی پوری کرنے میں سرکش کر بیٹھوں گا تو فیس لیا کریں۔ اس کی فیس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اچھا کوئی کھانے کو دل چاہا، نہاری کی دکان نظر آئی، دوستوں نے کہا چلیں، آپ نفس سے کہیں تو جو 2 رکعت نفل تازہ وضو کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو کھلاتا ہوں، کہ یس آپ جا کے کھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کھانے سے کوئی کثافت پیدا نہیں ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف کی فیس لے لیں۔ چائے کا دل چاہ رہا ہے، ہم تو آرڈر دیتے ہیں بھائی چائے تو پلاؤ، بچوں کی امی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، یعنی وہ مسکا لگا کے چائے، اور یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے، مسکا لگا اور میری خواہش پوری کرا۔ اب اس سے پہلے آپ 100 مرتبہ درود شریف کی فیس لے لیں کہ اتنی چائے بن رہی ہے، 100 دفعہ درود شریف پڑے گا، چائے پلاؤں گا، ورنہ نہیں 100 دفعہ۔ اب وہ چائے پینا نفس کو سرکش نہیں کرے گا، اس لیے بس یہ ذہن بنا کے رکھیں، لوگ یہ نہ سوچیں کہ اب تو جی چائے بھی چھوڑو، کھانا چھوڑو، سب آپ کھائیں پئیں، لیکن حرام خواہش پوری نہ کریں، اور مباح خواہش کی کبھی کبھار فیس لے لیں، اور کچھ مباح خواہشات روزانہ ترک کرنے کی عادت بنا لیں۔ جیسے 25 خواہشات اس کی 5 تو روکیں 20 پوری کریں، فیس لینے کے بعد کر لیں، سب سے بیسٹ وے ہوگا، انشاءاللہ سب چیزیں اعتدال میں آئیں گی۔ بہت اچھی بات اور بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اچھا تزکیہ نفس جس طرح کے فرمایا گیا اور مفتی صاحب نے بھی اس پر کلام فرمایا، عام افراد کے لیے کیسا، چونکہ رمضان المبارک میں تو حضرت یہ ہوتا ہے چونکہ روزہ فرض ہے تو ظاہر ہے اس میں تو انسان تزکیہ کر لیتا ہے اپنا، عام زندگی میں جو ہے، عام معمولات زندگی میں کس طرح اس کو قابو کیا جائے؟ افطار و سحر میں تزکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس، ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمہارے نفس کو پاکیزہ کریں۔ اچھا نفس کو پاکیزہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے یہ بات بتا دی ہے کہ نفس کے اندر ہم نے 2 چیزیں ودیت کر دی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی نفس میں ہم نے فجور ہم نے ڈالا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا اللہ خود فرما فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، اس میں فجور بھی اور تقوی بھی۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نفس میں فجور بھی ہے اور نفس میں تقوی بھی ہے۔ اچھا اگر نفس کا یہ فجور پریکٹیکل لائف میں غالب آ جائے تو قرآن کہیں انسان کو حریص کہتا ہے، کہیں انسان کو ظالم کہتا ہے، کہیں جاہل کہتا ہے، کہیں لالچی کہتا ہے، تو یہ
اس طرف اشارہ ہے کہ جس کا فجور غالب آ جاتا ہے نا تو وہ انسان ظالم بن جاتا ہے، ظلومن جہولن، یہ جاہل بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہو تزکیہ نفس اور انسان کی خواہشات پر کنٹرول، تو پھر وہ جو نفس کا تقوی ہے نا وہ ابھر کے آتا ہے۔ پھر علم اس کے جہل کو چھپا لیتا ہے، تقوی اس کی بدکاری کو چھپا لیتا ہے، اس کی جو قناعت ہے وہ اس کے حرص کو چھپا لیتی ہے۔ یہ ہے انسان کا تزکیہ نفس کہ وہ دیکھے کہ بری صفتیں کیا ہیں اور اچھی صفتیں کیا ہیں، وہ اپنی اچھی صفات کو گروم کرے، ان کو بڑھائے۔ جیسے 5 خواہشیں کنٹرول کی، آپ نے اس کو فیس دے دی اور پھر آپ اس کے بعد اپنی اچھی خواہشات کو اوپر لا رہے ہیں، تو یہ ہے تزکیہ نفس کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے جا رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ جو تمہارا نفس کہتا ہے نا کہ بھئی فوری فوری یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، اللہ کہتا ہے جو گناہوں کی خواہش کرتا ہے ہم اس کو دیتے رہتے ہیں، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، نفس کے مطابق آپ کو سب ملے گا، جلدی دنیا میں سب مل جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے آخرت میں ہم عذاب دیں گے۔ اور جس کو اللہ پاک یہ نفس کا کنٹرول دے دے، یہ صبر دے دے اور اسے سمجھ میں آ جائے کہ مجھے مل تو فوری رہا ہے لیکن میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن نے کہا ایک مقام پہ کہ آپ کو جو حرام ہے وہ کبھی کثرت سے مل رہا ہوگا، لیکن کثرت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس۔ حضور نے یہی کیا کہ لوگوں کی اچھی صفات کو زندگی میں غالب کر دیا اور جو خود الہام نفس کے ساتھ بری خواہشات تھی ان کو دبا دیا۔ ہاں کبھی کوئی بری خواہش سر اٹھائے تو انسان اس پہ توبہ کر لے، یعنی کہیں بھی اس کے لیے راستے بند نہیں ہیں، انسان کے اندر ہے وہ چیز موجود ہے، لیکن وہ جتنی کم سے کم ہوگی اتنا انسان کے تقوی کا لیول بڑھے گا، اور وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا انسان کے گناہ کا لیول بڑھے گا۔ اچھا، آپ نے نفس کی جب اقسام بیان فرمائی تو اس میں نفس مطمئنہ کا بھی ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں نفس مطمئنہ کی تھوڑی سی وضاحت اگر فرما دے اس مرحلے پر تو بہت اچھا ہوگا۔ جی، نفس مطمئنہ کی وضاحت کے ہی اعتبار سے ہم نے اس کی اقسام بیان کی، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ مطمئن نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس بات پر آ کر رک جاتا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ وہ اطمینان پا جاتا ہے، وہ کشمکش جو ہے حق اور باطل کے درمیان کی جو کشمکش ہے، نیکی اور بدی کی جو کشمکش ہے، وہ اس سے نکل جاتا ہے، اور یہ نفس ہی خود اسے نیکی کی دعوت دینے لگ جاتا ہے، اس کا تابع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی سبب سے اسے نفس مطمئنہ کہا گیا۔ اور پھر چونکہ اس کا تعلق ایک اعتبار سے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو آخری وقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، چونکہ آخر وقت تک نہیں معلوم انسان کیا کر گزرے، لیکن جب نفس مطمئنہ کا تعلق آخر وقت کے ساتھ جوڑا گیا تو پھر وہ سکون اور اطمینان کی موت جا رہا ہوتا ہے، اور اپنی موت کی آغوش میں سکون اور اطمینان کے ساتھ جاتے ہوئے یہی اعلان کر رہا ہے کہ اب آگے کی جو منازل ہیں وہ میرے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے صالحین، متقین اور برگزیدہ بندے جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، گویا کہ انہیں اپنے آگے کی منازل نظر آ رہی ہیں، ان کی جنت میں ان کو ٹھکانے نظر آ جاتے ہیں، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ بھی طمانیت سے کھل جاتا ہے، اور وہ نفس کا جو اطمینان ہے وہ ان کے ظاہر سے عیاں ہونا لگ جاتا ہے اور چہروں سے نمایاں ہوتا ہے۔ اسی کو نفس مطمئنہ کہا۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت اور دولت دے دے کہ جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ہماری موت پر لوگ رشک کریں، اور ہمارا دنیا سے جانا ایسا ہو کہ لوگ اس سے بھی ہدایت پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اصلاحی بیانات فرماتے ہیں، تربیتی بیانات فرماتے ہیں، اور اس موضوع کو بطور خاص ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے کسی بھی موضوع پہ آپ کی گفتگو سنی، لیکن نفس کی اور اس کے مکر و فریب کے حوالے سے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے ضرور اس میں جملے شامل ہوتے ہیں۔ تو کنکلوژن کے طور پر آپ کا ہم پیغام لینا چاہیں گے آج کے موضوع پر؟ ایک تو میں گزارش کروں گا، ابھی میری کتاب آئی ہے قرب الہی، وہ اسی تصوف کے موضوع پر ہے، اگر پاسبل ہو تو وہ کتاب لیں، کہ اس میں ہم نے ترتیب سے یہ چیز بیان کی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، پھر رکاوٹیں کیا ہیں، کیسے اس کو عبور کرنا ہے۔ تو ایک تو ایسی کتابیں زیر مطالعہ رکھیں، یہ بھی، اور دیگر تصوف کی کتابیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی علماء ہیں، جو اچھے بعمل علماء ہیں، ان کی آپ اسپیچز سنیں، ان کی نصیحتیں سنیں، کہ یہ بھی نفس کو مغلوب کرنے کے سلسلے میں بہترین چیز ہیں۔ جب یہاں کچھ ہوتا ہے نا
تو پھر ہم ہدایت پاتے ہیں. اگر نفس شیطان بہکارا اور یہاں تعلیم شرع موجود نہیں تو پھر دوسری سائیڈ پہ کوئی ہمیں اس وقت سنبھالنے والا نہیں. ہر ایک اس وقت کوئی دوست یا کوئی عالم تو اویلیبل نہیں ہوتا. اس لیے یہ مطالعہ کرنا اور بیانات، یہ چیزیں ادھر وہ مواد فراہم کر دیتی ہیں، وہ مفاہیم بٹھا دیتی ہیں کہ وہ پھر مدد دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے نفس کی پہچان کا شعور بیدار کریں، سیکنڈ پھر اس کی مذمت اور قباحت کو سمجھیں، تیسرا اس کو مغلوب کرنے کی اہمیت جانیں، چوتھا پھر یہ دیکھیں کہ جب مغلوب کر لیں گے اس کے دنیا اور آخرت میں انعام کیا ملیں گے. اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے تو انشاءاللہ اس سے مقابلے کا شعور بھی بیدار ہوگا اور کامیابی بھی حاصل ہوگی. بہت خوبصورت کلام فرمایا مفتی صاحب نے بھی اور ہمارے دونوں اسکالرز نے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آج کے اہم موضوع پر اہم ترین گفتگو آپ اب تک کانٹینٹ پہنچا ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بھی بہت عمدہ کلام فرمایا اور ان کتابوں کا بھی حوالہ دیا کہ جن کو آپ کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس کے بعد نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ نے کلام سنا آئی نسیم کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھی انہی کا کلام تھا. اچھا، غلام حسین آپ کا نام ہے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام بیدم شاہ وارسی رکھا. آپ کی ولادت 1876 میں اٹاوا بھارت میں ہوئی. آپ کے والد کا نام سید انور تھا جو کہ اٹاوا میں رہتے تھے، لیکن حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ سخن فہم تھے تو اس لیے اپنے اس ذوق کی تکمیل کے لیے آپ آگرہ تشریف لے آئے اور آگرے میں آپ نے اپنے جو ادبی ذوق ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایکٹیویٹیز اختیار کی اور شعر و ادب کی طرف مائل ہوئے. صوفیانہ اور عارفانہ رنگ آپ کے کلام میں بہت نظر آتا ہے اور آپ کی جو کتاب ہے مصحف بیدم، یہ ایک ایسی کتاب ہے، وہ میرے بھی مطالعے میں اور آپ کے بھی یقیناً مطالعے میں رہی ہوگی، کہ جس میں آپ کو حمدیہ کلام بھی ملیں گے، نعتیہ کلام بھی ملے گا، عارفانہ کلام، صوفیانہ کلام ملے گا، غزلیات بھی اس میں موجود ہوں گی. تو اس اعتبار سے وہ ایک ایسا مجموعہ کلام ہے مصحف بیدم حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس میں آپ کو ان کے تمام کلرز مل جائیں گے ان کی شاعری کے. آپ کا انتقال 1936 میں حسین گنج لکھنؤ میں ہوا اور آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا اپنی شعری اور ادبی زندگی میں کہ اپنے پیر و مرشد حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح کو منظوم جو ہے وہ ترتیب دیا اور پھولوں کی چادر اس کا عنوان رکھا. آپ کی جو شعری اصناف میں آپ نے جو کام کیا اس میں ٹھمری، دادرا اور پوربی بھاشا میں بھی آپ کے کلام مل جاتے ہیں. اکثر محافل سما میں آپ کے کلام کو شامل کیا جاتا ہے، محافل نعت میں آپ کے کلام کو شامل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ نعت ہی نعت میں جب آپ کے کلام کو ہم شامل کریں گے تو آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی کہ یہ کلام بھی حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.